الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الصاد علي الصفات كريم العادات فالصلاة لمن له والصلاة والسلام على من له عادات مقامات على أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. درود شریف. اللهم صل على حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ جل شانہ ذات طبیعت قدر مثل نے ہر مومن مسلمان کی کامیابی کے لیے شریعت کے اندر کچھ مراتب اور کچھ مراتب ذکر فرمائے ہیں. ان امور پر عمل کرنے والا بندہ ہی دربار الہی کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. ہر وہ انسان جس کی فکر، جس کی نظر، جس کا مطمع نظر ان
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس انسان نے اللہ کے پیغمبر کی پہچان کر لی، یوں سمجھ لیجیے اس نے ایمان کو بھی حاصل کر لیا اور اس نے عمل کو بھی سمجھ لیا۔ اور جو انسان پہچان محمد نہ کر سکا، رشتہ پیغمبر کے ساتھ اپنا ثابت نہ کر سکا، وہ نہ عمل کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ایمان کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان اور عمل کے حصول کے لیے، دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک شعبہ ذکر فرمایا ہے، وہ پہچان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی اس رشتے اور تعلق کو پہچانتا نہ ہوتا، وہ کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کو اپنے باپ کے رشتے کا پتہ نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ماں کے ساتھ کن اخلاق سے پیش آنا ہے، بھائی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، چاچا ماموں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ جب تک ان رشتوں کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک تمیز نہیں آ سکتی، جب تمیز نہیں آ سکتی تو حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پہچان محمد کو اللہ نے مسلمان کی کامیابی کے لیے پہلا اور بنیادی جز مقرر فرمایا ہے۔ جو بندہ پہچان محمد کر لے گا، پیغمبر کے رشتے کو پہچان لے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ محمد کی پہچان میں نے کی ہے، اب پتہ چلے گا کہ محمد کا مقام کیا ہے اور محمد کا مرتبہ کیا ہے اور محمد کا حق کیا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر جھگڑا فساد، اختلافات، کھینچا تانی، کشت و خون، یہ جتنا سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے محمد کی پہچان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کی پہچان نہ ہو تو محمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے پنجاب کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، جن علاقوں کے اندر دین و اسلام کی تبلیغ یا ترویج انتہائی ترقی پر نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کو کہتے ہیں بڑا سائی اور اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں چھوٹا سائی۔ بڑا سائی ہے، چھوٹا سائی۔ اب انہوں نے اللہ اور محمد کو آپس میں بھائی بنایا ہوا ہے، یا پھر ان کے خیال اور ذات کے مطابق ہو سکتا ہے باپ بیٹا سمجھتے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ایسا رشتہ دونوں میں قائم کر رہے ہیں، صرف نام کی تمیز رکھے ہوئے ہیں، اللہ بھی سائی ہے اور محمد بھی سائی ہے۔ جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو، جب تک رسول اللہ کی پہچان نہ ہو، نہ اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ محمد کا حق تب ادا کرے گا مسلمان جب محمد کی پہچان کرے گا، اللہ کا حق تب ادا کرے گا مسلمان جب اللہ کی پہچان کرے گا۔ پہچان محمد کے بغیر کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کی جو کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، میرے استادوں نے یہ لکھا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کی پہچان پہلے کر، اگر تجھے میرے محمد کی پہچان ہو گئی، پہچان محمد کی موجودگی کے اندر دنیا کی سب کتابیں قربان کی جا سکتی ہے، میرے محمد کی پہچان ہوگی تو حق بھی میرے محمد کا تب پورا ہوگا۔ اور جب ہر بندے کا جذبہ یہ ہو کہ میں محمد کا حق پورا کروں، اب محمد کا حق کیا ہے؟ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر ذکر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محمد کا حق پہچانو۔ آج تو ڈڈورو پیٹ دیا ہے نا کہ جی مرزائیوں نے پیغمبر کی توہین کر دی،
مرزائیوں نے پیغمبر کی توہین کر اور مسلمان نے یہ نہیں دیکھا یہ صبح اٹھ کر خود پیغمبر کی کتنی توہین کر رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تو اس نے عصا اٹھائی ہوئی ہے، لاٹھی، یہ عصا پیغمبر ہے، یہ نبی کی کیا ہے؟ عصا ہے۔ کس نے دیا تجھے نبی کی عصا؟ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ نبی کی عصا ہے یا اگر یہ وہ محمد کی عصا مبارک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نبی کی عصا نہیں ہے، اس عصا اور لاٹھی کو اس نے محمد کی طرف نسبت کر کے کہا کہ یہ عصا رسول ہے، یہ محمد کی عصا ہے، تو گویا جس کی وہ لاٹھی ہے اس نے اس کو رسول کہا۔ اللہ گستاخ رسول ہوا کہ بولو ہوا؟ کسی کو دیکھو تو بال اٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ منہ مبارک ہے، محمد کا بال مبارک ہے۔ اگر وہ محمد کا بال مبارک ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ بال کسی اور کا ہے تو اس نے کہا کہ یہ منہ مبارک رسول ہے، رسول کا بال ہے، تو دنیا کی کس انسان کو اس نے رسول کہا؟ پیغمبر کی توہین کی یا نہیں؟ بڑا پیغمبر کا منہ ہے نا، توہین کرنے والا گستاخ رسول تو کلمہ پڑھ کے تو بنا ہوا ہے، انہیں کہاں سے گستاخ رسول کہہ رہا ہے؟ تجھے بڑی فکر لگ گئی کہ فرانس کے اندر پیغمبر کی توہین ہو گئی، ڈنمارک کے اندر پیغمبر کی توہین ہو گئی، کبھی تو نے خود بھی دیکھا ہے کہ میں پیغمبر کی کتنی توہین کر رہا ہوں؟ بڑی پرانی مثال ہمارے پاس مشہور ہے، کسی بچے کا نام لیا جائے تو گھر سے اگر اس نام کو بگاڑا جائے تو لوگ کہتے ہیں اگر گھر والے اس کا ٹیڑھا نام نہ لیتے تو باہر والے نہ لیتے۔ اگر میرے محمد کی توہین اس ملک پاکستان کے اندر یا اسلامی دنیا کے اندر نہ ہوتی، میرے محمد کی توہین کی جرأت اور ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ لوگوں نے، بیگانوں نے، غیروں نے محمد کی توہین تب کی ہے کہ توہین مسلمان کر رہا ہے۔ اگر مسلمان پیغمبر کی توہین نہ کرتا تو غیروں کی جرأت نہ ہوتی۔ آج بڑی عجیب بات ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو کیونکہ امام صاحب کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعوی اسلام کیا، دعوی پیغمبر نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر کسی نے دعویٰ کیا اور ایک مسلمان نے اٹھ کر یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، اور جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرے پاس اپنے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اپنے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو بعد میں رہ گیا جس نے دعویٰ کیا، یہ اٹھ کے جا کے اس سے دلیل پوچھنے والا پہلے کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو محمد کے نبی آخر ہونے کے اوپر، خاتم النبیین ہونے کے اوپر اس کا ایمان نہیں۔ اگر اس کا ایمان خاتم النبیین کا ہوتا، پختہ ہوتا، صمیم ہوتا، مضبوط ہوتا تو یہ اس کے پاس دلیل پوچھنے کے لیے نہ جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو دعوی نبوت کرنے پر حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا او مسیلمہ تیرے ساتھ مناظرہ ہوگا، او مسیلمہ تو دلیل بتا، او مسیلمہ تو براہین بتا، تو بتا کہ تیرے پاس میری نبوت کی کیا کیا دلیلیں ہیں۔ صدیق نے یہ نہیں کہا، صدیق کہتے ہیں تو نے دعوی نبوت کیا ہے، فیصلہ صدیق کی دربار ہے، تیرے دعوی نبوت کے اوپر فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے، سورہ احزاب ہے، اللہ اکبر 22واں پارہ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو آؤ میرے محمد کی پہچان کرو، محمد کی پہچان کرو، اگر تمہیں میرے
کی پہچان ہو گئی، پھر مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے کسی کی ہمت بھی نہیں ہے، کسی کی طاقت بھی نہیں ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے محمد کی منصب نبوت کے اندر ہاتھ مار سکے، وہ میرے نبی کی رسالت کے منصب کے اندر ڈاکہ زنی کر سکے۔ میں اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی ہے۔ پہلے تم میرے محمد کی پہچان کرو، پہلے تم میرے محمد کی پہچان کرو۔ اللہ تیرے نبی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پہچان محمد پیدا کر۔ جب تجھے پہچان محمد ہو جائے گی پھر کسی کی طاقت نہیں۔ آج تیرے ملک کے اندر ایسے لوگ اٹھ گئے جو دعوی نبوت کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی، اللہ اکبر، یہ نیٹ کے اوپر روزانہ دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت کرنے والا ہے، تو نے دنیا والوں کو یہ کہہ دیا، اللہ کا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے، اللہ کا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو اعلان کر، یا ایھا الناس، او لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ساری دنیا کے لوگوں، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہودیوں کو بھی اللہ کے پیغمبر نے شامل کر دیا ہے، عیسائیوں کو بھی شامل کر دیا ہے، کافروں مسلمانوں کو بھی شامل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جمیعا، سب کے طرف آیا ہوں۔ کوئی رسول تو مکے کے لیے تھا، کوئی رسول تو کسی قوم کے لیے تھا، کوئی رسول کسی بستی کے لیے تھا، کوئی رسول کسی علاقے کے لیے
किसी दरिया के लिए था, कोई फिरौन के लिए था, कोई नमरूद के लिए था। हर कलामी के हिसाब से कोई कोई नबी और रसूल आता रहा। एक वक्त के अंदर 2 नबी भी मौजूद रहे हैं दुनिया के ऊपर, लेकिन अल्लाह फरमाती है मेरे मोहम्मद की नबूवत की पहचान की है, मेरे पैगंबर की मकाम की पहचान की है। जो मेरे मोहम्मद की पहचान करेगा, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सारों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। अल्लाह मालूम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में किसी रसूल की जरूरत नहीं है, और कानों की तो जरूरत ही नहीं है। और ये तो अल्लाह का तरीका रहा है, ये अल्लाह की सुन्नत रही है जो गुजरी है पहले। अल्लाह फरमाती है मैं अल्लाह ने जब भी इंतखाब किया अपनी नबूवत के लिए, रसालत के लिए, मैं अल्लाह ने जब भी चुना है तो बेऐब चुना है। ऐसा चुना है, बेऐब चुना है। ये तो मेरी रसालत वाली यूनिवर्सिटी है, ये तो मेरी नबूवत वाली यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सनद देने वाला, दस्तार देने वाला, जिसके अंदर कमाल देने वाला, जिसके अंदर फूल लगाने वाला खुद मैं अल्लाह होता हूँ। और मैं अल्लाह की यूनिवर्सिटी के अंदर जो कामयाब होता है मैं अल्लाह उसी को चुनता हूँ। अल्लाह फरमाती है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। ओ लोगो जो मेरे बंदे होती हैं, औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, मैं अल्लाह अपने बंदों में से भी जिनको चुन लिया करता हूँ, उनको मैं अल्लाह अथॉरिटी दिया करता हूँ, उनको मैं अल्लाह मनसब दिया करता हूँ। और मैं अपने बंदों में से जब भी नबूवत और रिसालत के लिए चुनता हूँ तो बेऐब चुनता हूँ, ऐब वाला। मैं अल्लाह जब भी चुनता हूँ, मुझे नमाज भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे हज भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे उम्रा भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे कलमा भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे अकीदा भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे अमल भी चाहिए तो बेऐब चाहिए, मुझे कुर्बानी का जानवर भी चाहिए तो बेऐब चाहिए। काने की कुर्बानी कबूल नहीं करता हूँ, काने की नबूवत में अल्लाह की तरफ से कबूल कर सकता हूँ, काना को कुर्बानी भी नहीं लग सकता है। तू काने को नबी बनाने पे तुला हुआ हूँ, काने को तो तेरे मुल्क की फौज अपने अंदर सिपाही रखने के लिए तैयार नहीं है। कानों को मैं अल्लाह अपने नबियों की जमात में नहीं रख सकता हूँ। मैं अल्लाह जब भी नबी चुनता हूँ बेऐब चुनता हूँ, लिहाजा मेरा मोहम्मद बेऐब है। अल्लाह अगरचे उन्वान मेरा खत्म नबूवत नहीं, ये तो पहचान है मोहम्मद की एक झलक। जिसने मेरे मोहम्मद की पहचान नहीं की उस बेहूदे को क्या पता कि खत्म नबूवत क्या होती है। अल्लाह अकबर। वो मेरे मोहम्मद की मौजूदगी के अंदर जो दूसरा रसूल और नबी जो पे तलाश कर रहा है या मान रहा है या तस्लीम कर रहा है तो गोया उसे मोहम्मद की पहचान नहीं हुई ना। ईमान से बताओ, आपके इलाके में, इन मुल्क को, हमारे इस मुल्क में जब किसी बंदे को वोट दिए जाते हैं, उसे MP या MLA इंतखाब किया जाता है, चुना जाता है, वो अवाम की उमंगों पर पूरा उतरे, अवाम के मायार पर पूरा उतरे, सड़कें भी बनाए, बिजलियां भी दे, पानी की भी आसानियां करे, स्कूल भी बनाए, सारी सहूलतें दे, तो आप उसे तब्दील करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। लोग कहते हैं बड़ी खिदमत की, अगली दफा फिर वोट इसी को देंगे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोहम्मद की मौजूदगी में दूसरे किसी नबी की तुझे जरूरत पड़ गई है, पहले मेरे मोहम्मद में कमी तो बता दो। जब मेरे मोहम्मद के अंदर कमी मौजूद नहीं है तो फिर दूसरे नबी की जरूरत कहां से?
اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا پیغمبر میرا رسول بھی ہے اور تمام نبیوں کا آخری ایسا مہر ہے، ایسا سکہ ہے کہ قیامت تک اب چلے گا تو یہی سکہ چلے گا، دوسرے کسی سکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، او لوگوں سارے لوگ پہلے ایک ہی جماعت تھے، پہلے سارے ایک ہی جماعت تھے، کان سارے لوگ پہلے ایک ہی جماعت تھے، ایک جماعت ہونے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کوئی کدھر کو نکل گیا، کوئی کدھر کو نکل گیا، کسی نے ایک کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، کسی نے دوسرے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جب اپنے اپنے بنا دیے اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ پھر اس وقت جب ضرورت پڑی میں اللہ نے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، میں نے نبی اٹھانے شروع کر دیے، نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، ایک نبی آیا ایک علاقے کے اندر، دوسرا نبی آیا دوسری بستی کے اندر، تیسرا نبی آیا تیسری قوم کے اندر، یوں ہی علاقے اور قوم اور بستیوں کے حوالے اعتبار سے میرے نبی اور رسول آتے گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب بھی میرے رسول آئے اللہ کرامت کے کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، جب بھی میرا رسول تمہارے درمیان آیا آپ کی اس نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو اعلان کیا، آپ کی اس نے دعوت کو سنایا بتایا، تمہاری اوپر بات کو کھولا، بما لا تهوى انفسکم، جس کو تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا ہے، جو تمہارے دلوں کو اس کی بات نہیں لگی ہے، استکبرتم، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، تم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تم نے لڑائی کرنی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، کسی کو تم نے قتل کر دیا، کسی کو تم نے جھٹلا دیا، نہیں مانا نہیں مانا۔ اللہ فرماتی ہیں قرآن جب بھی آیا، جب بھی اللہ کا اعلان آیا تمہارے درمیان اتفاق کرنے کے لیے آیا، اللہ فرماتی ہیں انزل معهم الکتاب بالحق، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور جس نبی کے ساتھ جو بھی کتاب آئی ہے بالحق، حق والی آئی ہے، سچ والی آئی ہے، اس کتاب کے حق ہونے کے اندر شک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتی ہے کیوں بھیجی وہ کتاب، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کیا جائے لوگوں کے درمیان، کس چیز کا فیصلہ کیا جائے، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس بات کے اندر جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے جب بھی امت و قوم کے اختلافات بڑھ جائیں بھی اللہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نبی بھیجتا ہوں، کتاب بھیجتا ہوں، اور جب کتاب آ جائے وہ کتاب اور اختلافات کو ختم کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ختم کر
اور ادھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا، اختلافی مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، علماء آپس میں حل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن اختلاف مٹانے کے لیے آیا، بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ معلوم ہو گیا جس بندے نے قرآن کی آیت کے بارے میں، قرآن کے عقیدے کے بارے میں، قرآن کے نظریے کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن کا یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ کہتا بعد میں ہے، اس کے سوچنے کے ساتھ دائرہ اسلام سے یہ بکھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتی ہے فیما اختلفتم فیہ، جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس اختلاف کو حل کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ۔ حل کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن کے ساتھ۔ اور یہ کہتا ہے جی نہیں جی قرآن پڑھنے کے لیے 14 علموں کی ضرورت ہے۔ کتنے علموں کی؟ 14 علموں کی۔ اللہ فرماتی ہے یہ سب سے بڑا دشمن قرآن ہے، دشمن قرآن ہے، جو قرآن سے روکتا ہے، یہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، لوگوں کو منع کرتا ہے، لوگوں کو خطرے ظاہر کرتا ہے۔ جی قرآن پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے یہ خود پڑھا قرآن تو کافر ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ فرماتی ہے قرآن جب آیا ہے اس نے کافروں کو مسلمان کیا ہے، تو یہ کون سی پٹی پڑھ رہا ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے؟ قرآن پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے بتاؤ جو مولوی صاحب، جو مفتی صاحب، جو امام صاحب یہ کہے جی نہیں قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، یہ یوں سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے 14 علم پڑھنے پڑتے ہیں، پہلے 14 علم پڑھو پھر قرآن کو سمجھو۔ صحابہ نے کون سے 14 علم پڑھے تھے؟ بولو۔ تو صحابہ کو جیسا قرآن سمجھ آیا کسی کو آیا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو اتنا آسان بنایا اونٹ اور بھیڑیں چرانے والے قرآن کے مفسر بنتے ہیں۔ اونٹ بھیڑ بکریاں چرانے والے قرآن کے مفسر بن گئے۔ وہ بکریاں اور اونٹ چرانے والوں کو جب اللہ کے پیغمبر گورنر بنا کے بھیجتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیسے فیصلہ کرے گا تو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او معاذ فلاں علاقے کے اندر میں تجھے گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، فیصلہ کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ احکم بکتاب اللہ، میں اللہ کے قرآن پہ فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ نہ پائے پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں سنت نبوی سے دیکھوں گا۔ یا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِي، اگر تو میری سنت کے اندر بھی اسے نہ پائے پھر کیا کرے گا؟ حضرت معاذ کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم اجتہد، پھر میرے اللہ نے مجھے قرآن کی برکت سے اتنا فہم و فراست عطا کی ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، ثم اجتہد، پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، اجتہاد کر کے مسئلہ نکالوں گا۔ معلوم یہ ہو گیا جن لوگوں نے 14 علم نہیں پڑھے، جنہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے والے اجتہاد کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں اللہ نے اجتہادی طاقت بھی دے رکھی ہے، وہ کسی یونیورسٹی سے بھی نہیں پڑھے ہیں، وہ جامعہ الازہر کے فارغ بھی نہیں ہیں، وہ کسی مدرسے کے اندر 8 سال بھی نہیں لگائے، لیکن اللہ فرماتی ہے انہوں نے میرے محمد کی نبوت والی یونیورسٹی سے پڑھا
کبریائی کی دلیلیں مل جائیں گی۔ اللہ یہ کہتا ہے جی 14 علم جب تک نہ ہو سب تک قرآن یہ قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا۔ پھر کہتا ہے جی ڈنمارک کے اندر پیغمبر کی توہین ہو گئی، فرانس کے اندر پیغمبر کی توہین ہو گئی، فلاں جگہ پہ ہندوؤں نے قرآن جلا دیا۔ وہ جلا دیا تو اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ قرآن کی تعظیم و عزت کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے، کافر پہ واجب نہیں ہے۔ مسلمان نہیں کر رہا تو کافر سے کیوں شکوے کر رہا ہے؟ لعنت کا وہ مستحق ہے، اللہ کی پھٹکار پڑے اس پر۔ لیکن اگر اس نے ادھر توہین کی ہے، تجھے اس کا درد ہے، تکلیف ہے۔ تیرے گھر میں 5 وقتوں میں قرآن کتنی دفعہ کھولا جاتا ہے؟ کتنے عمل تیرے قرآن کے مطابق ہے؟ صبح کو اٹھ کر کبھی دیکھا، رات کو لیٹ کر کبھی سوچا میں نے قرآن کے مطابق کتنے عمل کیے ہیں؟ میں نے کھایا قرآن کے مطابق ہے، میں نے پیا قرآن کے مطابق ہے، میں نے پہنا قرآن کے مطابق ہے، میں نے نماز قرآن کے مطابق پڑھی ہے، میں نے معاملات و عبادات قرآن کے مطابق کی ہے۔ اگر کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی وہ تو گستاخ قرآن و گستاخ رسول ہو گیا۔ تو نے نہیں کی تو کیا بنا؟ کبھی اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے یہ بات بتا دی، پہچان محمد جب تک انسان کے اندر نہ آئے، پہچان محمد جب تک پیدا نہ ہو، مسلمان نے پہچان محمد نہیں کی ہے۔ اگر یہ پہچان محمد کرتا، غیروں کی طاقت نہیں تھی، غیروں کی جرأت نہیں تھی، میرے محمد کی خاکیں بناتے، میرے محمد کی توہین کرتے۔ توہین کی جرأت و ہمت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر محمد کا تقدس پیدا نہیں ہوا۔ تیرے میرے کتنے عمل سنت پیغمبر کے خلاف ہے، طریقہ پیغمبر کے خلاف ہے۔ روز اٹھ کر ہم صبح دھوکے سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، جھوٹ سے ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ یہ کہے جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تو 5 وقت کی نماز کیا کہتی ہے؟ مجھے پڑھ لیا کر اور دل کو جھوٹ بولا کر۔ نماز پڑھ لیا کر اور لوگوں کو دھوکہ دیا کر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذکر کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے نا، جو لوگ مستریوں کا کام کرتے ہیں یا کئی لوگ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ بھی میں معاشرے میں دیکھتا ہوں مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کل جمعہ ہے، لیکن جمعے پہ بھی کام پہ آئے گا، یہ مزدوری تجھے کل ملے گی، آج نہیں۔ اور مزدوری روکتا اس لیے ہوں، کل اگر مزدوری دیتا ہوں تو کل تو کام پہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ ابھی اس ہفتے گزرے ہفتے کے اندر میں نے یہ سنا ہے، دیکھا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حلال کمائی کر رہے ہو؟ سارا دن ایک آدمی محنت کرتا ہے، دیوار کی چڑھائی کرتا ہے، بناتا ہے، گارا پکڑتا ہے، مستریوں کا کام کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، تکلیف سب کچھ۔ اس کے باوجود اگر تو نے روزی کو حرام ہی کرنا ہے تو پھر مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاؤڈر بیچنا، شراب بیچنا، پھر ڈاکہ زنی کا پھرنا۔ ڈاکہ گناہ ہے، چوری کرنا، شراب بیچنا اور پینا، سود کھانا، اگر وہ گناہ ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مزدور سے اس کو مزدوری 8 گھنٹوں کی دینا اور کام 9 گھنٹے لینا، کام اس سے 10 گھنٹے لینا اور 8 کی بھی اس کو مزدوری نہ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہاں، یہ خیال کیا کریں، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، اور ہمیشہ جب بندے کو ٹھڈا لگتا ہے نا، چلتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے نا، چھوٹے پتھر کے ساتھ، بڑی چٹان کے ساتھ ٹکر پاؤں کو جب لگتا ہے بندے کو،
تو وہ چھوٹے پتھر کے ساتھ لگتی ہے، ٹھوکریں پتھروں کے ساتھ لگتی ہیں، چٹانوں کے ساتھ ٹھوکر نہیں لگتی۔ اس لیے بڑے گناہوں کو گناہ سمجھتی ہو، چھوٹے گناہوں کو بھی گناہ سمجھتی ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق دے۔ اس لیے یہ تو ایک چیز ضمن ذکر کی ہے، اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، واللہ اگر وہ چیزیں آپ کو سناؤں، اللہ اکبر، پہچان محمد نہیں ہوئی نا۔ اگر پہچان محمد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیغمبر کی پہچان ہوتی تو میرے پیغمبر نے بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک کی باتیں بتائی ہیں، ہر حکم بتا دیا ہے، ہر واجب بتا دیا ہے، ہر فرض و سنت بتا دی ہے۔ جب تک اس کی تمید اور پہچان نہیں کر سکتا، یہ نہیں جب اس نے یہ سارا کچھ بتا دیا تو صرف نماز کو ہی مت سمجھ کہ میں نے نماز پڑھ لی، باقی جو کچھ میں کرتا رہوں، میں نے عمرہ کر لیا، باقی میں جو کرتا رہوں، حج کر لیا ہے، باقی میں جو کچھ کرتا رہوں۔ نہیں، اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کر، اپنی زندگی کا محاسبہ کر، اپنی زندگی کو دیکھ، احتساب کر کہ تیری زندگی کے اندر کہاں پہ فرق ہے، تیرے معاملات کے اندر کہاں پہ فرق ہے، تیری عبادات کے اندر کہاں پہ فرق ہے، جہاں پہ کمی ہے اس کمی کو نکال، اس کمی کو نکال۔ یہ ناراض ہونے کی بات نہیں، یہ احساس کرنے کی بات ہے، یہ احساس کی بات۔ جس کے اندر احساس پیدا ہو گیا اسے توفیق ہوتی ہے، اور جس کے اندر احساس پیدا نہ ہوا بلکہ اس نے کہا، دل میں یہ سوچا یہ تو جی اس طرح ہمارے خلاف بات کر دیا، یہ مجھے کہہ دیا ہے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس بندے کو کبھی بھی توفیق نہیں۔ توفیق اس کو ہوگی جو احساس کرے گا، ہاں یہ کمی ہے، کوتاہی ہے میرے اندر ہے، میں اس کو ختم کر دوں، اگر اس سے پہلے مجھ سے ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے نہ ہو۔ تو یہ معاشرہ ہے، معاملات ہیں، ان کو بھی درست کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ